سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے میرے بھائیوں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی، یہاں غم اور رنج اور ٹینشن اور تکلیف کا آنا یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، یہاں آپ اگر یہ تصور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی غم نہ آئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں غم اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں اور سختیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسانی زندگی مشقتوں سے، اسٹرگل سے، ٹینشن سے، پریشانیوں سے بھری رہے گی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہنساتی بھی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رلاتی بھی۔ دنیا کی زندگی میں اگر ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، تو ایسے موقع بھی آئیں گے جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اگر ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں جہاں کوئی غم نہ ہو، تو ایسی زندگی انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کے رنج و غم سے ہم سب کو نجات دے دی۔ تو جنت کی زندگی ایسی ہے، وہاں کوئی رنج و غم، وہاں کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں غم آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غم اور تکلیف کے جب واقعات پیش آئیں تو ان کو ہم ٹریٹ کیسے کریں؟ جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اب کوئی شراب کے ذریعے اپنے غموں کو ہلکا کر رہا ہے، کوئی نشے اور ڈرگس کے ذریعے اپنے غموں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سارے گناہوں کی دنیا کے یہ طریقے انسان کو مزید ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج کے اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے ہمیں غم کے علاج کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح عقیدہ اور توحید یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ ایک سکون کی زندگی بسر کریں، آپ کا دل مطمئن ہو، تو آپ عقیدہ توحید کو اپنا لیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی آپ کے اندر فطرت کی ایک آواز رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہمیں توحید پر بنایا ہے، اس توحید کو اپناؤ میرے بھائیوں۔ آپ شرک کے ذریعے سکون نہیں پا سکتے۔ جس سماج میں کریشن کی عبادت ہو رہی ہو، جس سماج میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہو، جس معاشرے میں اپنے معبودوں میں خود جان ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہو، وہ سماج کبھی پرامن اور چین والا نہیں بن سکتا ہے۔ فطرت کی آواز توحید ہے میرے بھائیوں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ نے فرمایا ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، یہی تمہاری فطرت کی آواز ہے، اور اسی فطرت پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا، اور اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، کئی رب ہوتے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا، انسان کی زندگی شرک والی زندگی کیسے سکون کی زندگی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ توحید ہمیں سکون دیتی ہے۔ اور جب بات توحید کی آئی ہے تو ایک بات اور یاد رکھو، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اس منہج اور اس راستے کو بھی اپنانا ہے جو راستہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، ایک نوجوان صحیح عقیدے کا حامل ہوتا ہے، مگر وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جن کے منہج میں انحراف ہوتا ہے، اور وہ اس نوجوان کو غلط ٹریک پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں شرک تو نہیں ہوتا ہے، وہاں غیر اللہ کے در پہ سر تو نہیں جھکایا جاتا ہے، مگر منہج سلف اور منہج صحابہ اور منہج رسول سے انحراف کے نتیجے میں وہ نوجوان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان کبھی صحابہ کو گالیاں دینے لگتا ہے، کبھی دین کے مسلمات کا انکار کرنے لگتا ہے، اور کبھی ایسے راستوں پر نکل جاتا ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ ہمیں اس منہج کو بھی اپنانا ہے جس منہج کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک،
میرے منہج سے، میرے طریقے سے، میری شاہراہ سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہوگا۔ اس راستے سے جو ہٹا وہ ہلاک ہوا، نہ دنیا میں وہ چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ توحید کو اپنا لے۔ شرک کرنے والا چین نہیں پا سکتا، جو کئی خداؤں کی عبادت کر رہا ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ سکون تو اس مومن کی زندگی میں آتا ہے جو ایک واحد، ایک اللہ کے در پہ سر جھکانے والا، اپنی ہر مشکل میں اس سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں تھی، وہی امن والے ہیں، وہی چین والے ہیں، وہی نجات والے ہیں۔ دنیا میں بھی وہی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی وہی نجات پائیں گے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، زندگی میں اگر غموں کو دور کرنا ہے اللہ کے تقوی کو اپنا لو، اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں پیدا کر لو، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دو۔ میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ ممبئی جیسے بڑے میٹرو سٹی اور ایک بڑے شہر کے آپ رہنے والے ہیں، بہت ساری چیزیں جو دوسرے شہروں میں بہت مشکل مانی جاتی ہیں ایک بڑے شہر میں عام ہوتی ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے شہر میں ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی زندگی، نافرمانی کی زندگی وہ کبھی آپ کو چین اور سکون نہیں دے سکتی۔ تقوی کی زندگی اپناؤ، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکالے گا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے جو حالات ہیں، ہماری روزی روٹی اور ہماری معیشتوں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے۔ ابھی آپ نے اسلامی تجارت کے آداب پر، اسلامی تجارت کے حکام پر پوری تقریر سنی۔ آج ہماری تجارت میں وہ اصول کہاں اپنائے جا رہے ہیں؟ آج تجارت اور بزنس میں ہمارے سامنے بس ایک ہی مقصد ہے، ہمیں پروفٹ کمانا ہے، ہمیں راتوں رات امیر بننا ہے، اور تجارت اور بزنس میں ہم قدم قدم پر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیں، انہوں نے تقوی کی زندگی اپنائی اور اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا رزق دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، وہ کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس امید میں اٹھاتا تھا کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ اتنی برکت دی اللہ نے ان کے رزق میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اے لوگوں، یہ بستیوں والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقوں والے اگر یہ متقی بن جاتے، یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، ہم آسمانوں اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ اگر برکتیں چاہیے، اگر چین اور سکون چاہیے تو تقوی والی زندگی کو اپنا لو میرے بھائی۔ تقوی انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے، شریعت ایک اور طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں، ہم یہ جائزہ لیں، ہم خود احتسابی کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم سے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو حالات ہم نے دیکھے قرآن کریم کے اندر، جب غزوہ احد کا واقعہ سورہ آل عمران میں جب اللہ بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ دلوں میں وہ مایوسی کی جو کیفیت آج ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، کیا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی موجودگی میں جب غزوہ احد میں ایک جیتی ہوئی جنگ کو صحابہ کرام ہار گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی زخمی ہو گئے، پیارے نبی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، کیا وہ مایوسی کی کیفیت صحابہ کے دلوں پر نہ آئی ہوگی؟ کیا صحابہ کرام کے دلوں پر وہ غم کی کیفیت نہ آئی ہوگی؟ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم۔ اے نبی، اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ آج جب تمہیں یہ مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تو تم یہ سوال کرتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے نبی ان سے کہہ دو من عند انفسکم، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے ساتھیوں، تم غور کرو کہ تم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں ہم نے برسا برس بڑی عظمت و شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آج ہم پریشانیوں اور مایوسیوں کے شکار ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں،
ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج ملت کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک بڑی تعداد میں ایسی نوجوان نسل بھی تیار ہو رہی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اس کا نام تو مسلمان ہے، اس کے ٹائٹل میں اسلامی نام لگا ہوا ہے، مگر اس کا باطن کھوکھلا ہے، اس کی روح اور اس کی ذہنیت اور اس کی مینٹیلٹی آج ارتداد کی شکار ہو چکی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ دین اسلام کے شاعر سے انہیں چڑ ہے، انہیں پردے سے نفرت ہے، انہیں علماء سے بیر ہے، انہیں آج دین کی بنیادی باتوں سے انہیں الرجی ہے۔ ایک ایسی نوجوان نسل ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہم زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ، اپنے آپ پر ہم غور کریں اور ہم سے جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے، قحط سالی سے اور اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہارے باغات میں برکت دے گا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غم کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے رنج و غم کے بادل چھڑ جائیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں اور مشکل کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندوں میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے ذکر سے ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا اور آپ کا ذکر کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے اس سے بہترین مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو میرے بھائی۔ ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے وہ اللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو، ہجرت کی رات کا وہ منظر، ہجرت کے موقع کا وہ منظر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بڑا نازک وقت تھا، اللہ کے رسول کو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں پکڑنے کے لیے مشرکین بےتاب تھے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست ابو بکر سے کہہ رہا تھا لا تحزن کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی۔ ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا،
کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا دیکھو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے دریائے قلزم ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ تو بہت غلط جگہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا، بڑے اطمینان سے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ کہتا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو۔ دریا کے پانی پر موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا۔ دنیا میں لاٹھیاں بہت تھیں، دنیا میں عصا بہت تھے، مگر اس عصا کو اللہ کے حکم سے مارا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس عصا کو پانی پر مارا، پانی پھٹ گیا، پانی کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، پانی کے اوپر پل دیکھا ہوگا، یہ پانی دونوں طرف سے تھم گیا اور پانی کے بیچ سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے راستہ بن گیا، اور پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں ہمیشہ اس احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی فریاد نہیں سن سکتا، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک، کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا کا کمیونیکیشن کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب انہوں نے تاریکیوں میں پکارا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا تھا، کہا تھا پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ اللہ کہتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے حضرت یونس کو نجات دی، ان کو غم سے بچا لیا، ہم اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔ ایک اور چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے، اگر غم سے بچنا ہے ایمان اور نیک عمل کی زندگی اپنا لو، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مرد یا عورت، یہاں عورت کا نام الگ سے اللہ نے لیا، عورت کا لفظ الگ سے ذکر کیا تاکہ عورتوں تک بھی یہ پیغام چلا جائے کہ ایمان اور نیک عمل کی زندگی تمہیں بھی دنیا میں سکون دے گی۔ کہا جو بھی مرد و عورت ایمان والی زندگی گزارے گا، نیک عمل والی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھ لیجئے، بالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکاروں اور اداکاراؤں کو دیکھ لیجئے، جن کی زندگی میں پیسے کی کمی نہیں، جن کی زندگی میں شہرت کی کمی نہیں، جن کی زندگیوں میں گلیمر کی کمی نہیں، مگر 20 برس کے بعد اس الزام پر شادیاں ٹوٹتی ہیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ وفادار نہیں۔ وہاں دولت ہے، وہاں شہرت ہے، وہاں سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے، نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایمان اور عمل صالح کی زندگی آپ کو دنیا میں بھی چین عطا فرمائے گی، یہ رب کی گارنٹی ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک مومن کو یہ پتا ہوتا ہے زندگی میں اگر ایک کانٹا بھی چبھے گا اور میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں رب پر ایمان رکھتا ہوں، اس کانٹے کی چبھن کی جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس پر مجھے اللہ کے اجر و ثواب ملے گا،
اس پر بھی میرے کچھ گناہوں کا کفارہ وہ تکلیف بن جائے گی۔ یہ احساس بھی ہمارے غموں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطاياها۔ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو جو بھی غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، مومن سکھ کے حالات میں اور مومن دکھ کے حالات میں، مومن خوشی میں اور مومن غمی میں، ہر حال میں مومن بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، جب مومن کے اوپر کوئی خوشی، کوئی اچھی کوئی نعمت اس کو ملتی ہے، مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور مومن کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے مومن صبر سے کام لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام رنج و غم کے علاج میں ایک اور چیز ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں زندگی میں ٹینشن آئے، جب کوئی غم آئے، تو ہم موت کو یاد کر لیا کریں۔ ہم اس وقت کو یاد کر لیں جب دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت غم ہے، بہت ٹینشن ہے، لیکن موت بھی تو آنی ہے نا۔ ایک دن موت آئے گی، یہ ٹینشن یہ دکھ سب ختم ہو جائیں گے۔ موت سے مومن ڈرتا نہیں ہے، مومن اپنی مصیبتوں میں موت کو یاد کر کے اپنی مصیبتوں کو ہلکا کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ فإنه ما من أحد ذكره في ساعة إلا ضيقه عليه۔ موت ایک ایسی چیز ہے، جب آپ خوشی کے لمحات میں یاد کریں گے، جب آپ کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، کشادگی، اس وقت یاد کریں گے تو موت آپ کو بہکنے نہیں دے گی، موت آپ کی اوقات آپ کو یاد دلائے گی۔ اور جب آپ تنگی اور پریشانی میں موت کو یاد کریں گے، موت آپ کے لیے آسانی لے آئے گی۔ آپ کو لگے گا چلو یار ایک دن مر جائیں گے، یہ غم ختم ہو جائیں گے۔ موت کا احساس ایک مومن کی تکلیفوں کے احساس کو کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ مستریح و مستراح منہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو یہ راحت پا گیا یا راحت دے گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا، جو بندہ مومن ہوتا ہے جب مرتا ہے دنیا کے غموں سے، دنیا کی ٹینشن سے نجات پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے، اللہ کے یہاں چلا جاتا ہے۔ اور والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جو بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو یہ بندے، یہ شہر، یہ درخت اور یہ دنیا کی چیزیں یہ راحت محسوس کرتی ہیں کہ چلو خس کم جہاں پاک، یہ دنیا سے گیا اور دنیا کو نجات مل گئی۔ تو میرے بھائی ایسا وجود اپنا بناؤ کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو دنیا سے نجات نہ ملے، دنیا کو آپ سے راحت نہ ملے، بلکہ آپ کو دنیا کے غموں سے راحت ملے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غموں کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ اگر ہم رنج و غم سے بچنا چاہتے ہیں، اس مالک کے سامنے فریاد کریں، اس کے سامنے شکوہ کریں جو شکوہ دور کر سکتا ہے۔ ارے ان کے سامنے سر جھکانا اور ان کے سامنے شکوہ کرنے کا کیا فائدہ جو ہماری طرح خود محتاج ہیں۔ اگر سر جھکانا ہے، فریاد کرنا، اس اللہ کے سامنے فریاد کریں جس کی شان یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ کے فقیر اور اللہ کے محتاج ہو تم سب، اللہ اکیلا ہے جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی یاد میں رو رہے ہیں۔ بڑھاپا آ چکا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور حضرت یعقوب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، آپ تو بیٹے کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ تو اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے لوگو، اگر میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں، اللہ میرے شکوے کو سنے گا۔ میرے بھائی، اگر آنسو بہانا ہے اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانیوں میں ہماری فریاد کو سنتا ہے؟ اس اللہ کے سوا کون ہے میرے بھائی؟ اپنے پیارے نبی کی ان دعاؤں کو یاد کر لو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔
छोटी सी दुआ है, चंद अल्फाज हैं, मगर दरिया को कूजे में समेट दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनिया के हर गम और दुनिया की हर निगेटिव चीज से अल्लाह की पनाह मांग ली। इस दुआ को याद कर लो मेरे भाई। एक और दुआ अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। परवरदिगार, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। आय अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। पलक झपकने भर भी मेरे नफ्स की तरफ मुझे न पलटाना। आय अल्लाह, मेरे सारे मामलात को दुरुस्त कर देना। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ये दुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और दुआ आप पढ़ते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये वो दुआएं हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। गम और मुसीबत के लम्हात में हम इन दुआओं को पढ़ा करें मेरे भाई। एक मोमिन अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है। एक मोमिन को पता होता है कि कायनात का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी और मशीयत के बगैर नहीं हिलता है। जिंदगी में अगर गम और तकलीफ आई है, ये हमारी तकदीर का एक हिस्सा है। ये तकदीर पर ईमान, ये भी हमारे गमों को हल्का कर देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, जिनकी उम्र 10 या 12 साल की थी, आपके साथ ऊँटनी के ऊपर सवार थे। उस 10-12 साल के बच्चे को अल्लाह के प्यारे नबी सिखाते हैं, वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशै। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, तो तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उतना जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। और सारी दुनिया मिल करके तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकती, इल्ला मा कतबहु अल्लाहु अलैक, सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह की तकदीर के कलम उठा लिए गए और अल्लाह की तकदीर के सहीफे सूख गए। तकदीर लिखी जा चुकी है, तकदीर में तब्दीली होने वाली नहीं है। ये तकदीर पर ईमान का एहसास भी एक मोमिन को बड़ा सपोर्ट देता है, बड़ी ताकत देता है, बड़ा हौसला देता है, उसके रंजो गम को दूर करता है। मेरे भाइयों, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जो हमें गमों से नजात देती है, और ये वो चीज़ है जिसको हम नमाज कहते हैं। आज हमारे यहाँ मस्जिद पर बड़ी बातें हो रही हैं, मस्जिदों की हिफाजत के लिए हम बड़े परेशान हैं, मगर याद रखो, मस्जिदों की आबादी, मस्जिदों को आबाद करना उनकी शानदार तामीर से नहीं है, बल्कि मस्जिदें आबाद होती हैं नमाजियों से। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कोई परेशानी आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। मेरे भाई, नमाज से इतना ताल्लुक मजबूत कर लो, जब आप टेंशन में हो तो आपका दिल पुकारे, मुझे मस्जिद में जाना चाहिए, मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। मेरे नबी की ज़िंदगी का मुताला करो मेरे भाई। प्यारे नबी की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें आई, कितने गम आए। कभी नमाज पढ़ना भी आपके लिए दूभर किया गया, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा करना भी आपके लिए दूभर किया गया, और कभी आपको गालियाँ भी दी गईं। अल्लाहु अकबर। वो नबी के जो रहमते कायनात थे, उस नबी को शायर कहा गया, पागल कहा गया, जादूगर कहा गया, कज़्ज़ाब कहा गया। उस नबी ने ये गालियाँ किसके लिए सही हैं मेरे भाई? उस नबी को, हमें तो बच्चों का गम है, हमें तो परिवार का गम है, हमें रोजी रोटी को गम है, मेरे नबी को क्या गम था? फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, आपको तो गम इस बात का है कि लोग जल्दी से ईमान ले आएं, लोग मोमिन बन जाएं, लोग अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन जाएं। ऐ नबी, ये गम तो आपको इस कदर लाहिक है कि कहीं आप अपनी जान न दे दें। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, हमारे नबी को इस बात का गम था, मगर कुरान में अल्लाह अपने नबी से क्या कहता है? वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। ऐ मेरे हबीब, हम जानते हैं लोगों की बातों से आपका दिल दुखता है, लोगों की बातों से आपको तकलीफ होती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। तो ऐ मेरे नबी, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए। मेरे भाई, नमाज आपको सुकून देगी, नमाज आपको सुकून देगी। अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लो नमाज को, अपनी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बना लो। मरते दम तक, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, नमाज मेरे भाइयों हम सबके ऊपर फ़र्ज़ है। इसलिए नमाज को भी अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल में शामिल करें, इसके बगैर हमें गमों से निजात नहीं मिल सकती। एक और चीज़ है,
नौजवानों के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, निकाह के ज़रिए भी गम दूर होता है। बहुत सारे नौजवान हैं, उम्र हो चुकी है शादी की, बहुत सारी लड़कियां हैं, उम्र हो चुकी है शादी की, शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों साहब? अभी हम आज़ाद रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं साहब हम सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं। एक इंसान जब शादी की उम्र को पहुंच जाए और वो मज़ा लेने के लिए सिंगल रहे, ये ईमान वाले की शान नहीं है मेरे भाई। शादी जहां एक तरफ आपके कंधों पर जिम्मेदारी लाती है, वहीं निकाह और शादी का ये बंधन आपको सुकून भी अता फरमाता है। अल्लाह कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ये सुकून जो निकाह के ज़रिए हासिल होता है, याद रखो वो हराम रिश्तों के ज़रिए कभी हासिल नहीं हो सकता। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां ज़िना आम हो रहा है। आज सीरियल्स के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए और वेब सीरीज़ के ज़रिए मुआशरे में ज़िना को आम किया जा रहा है और बड़ा हल्का से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, साहब फला लड़का तो रिलेशनशिप में है, फला तो फला के साथ रिलेशनशिप में है। अल्लाह की कसम, इस्लाम की नज़र में वो रिश्ता ही नहीं है जो हराम बुनियादों पर कायम हो। इस्लाम मज़ा लेने के लिए और शहवत पूरी करने के लिए निकाह करने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि जब निकाह का हुक्म अल्लाह कुरान में देता है, कुरान के 5वें पारे के शुरू में, तो अल्लाह कहता है मुहसिनीन गैर मुसाफिहीना। ये निकाह इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि तुम अपनी बीवी की जिम्मेदारी को कबूल करो। तुम निकाह कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी को कबूल करो। इसीलिए इस्लाम में सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए निकाह नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम निकाह है। इसीलिए निकाह का ऐलान करने का हुक्म है, निकाह पर वलीमा करने का हुक्म है। सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से रिलेशनशिप रखने का नाम निकाह नहीं है। नौजवानों, शादी कर लो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कर दो। इससे भी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और जब बात निकाह की आई है तो अपनी उन बहनों से कहना चाहूँगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो किसी की लाइफ पार्टनर बन चुकी हैं, कि जब आपके ज़रिए शरीयत ने आपके शौहर का सुकून बनाया है आपको, तो आप उसे वो सुकून अता करें। बाज़ ख़वातीन को देखा जाता है हर जलसे में जाती हैं, हर इज्तिमा में शरीक होती हैं, उलमा का दर्स बहुत गौर से सुनती हैं, मगर शौहरों की नाफरमान होती हैं, शौहर के हुकूक अदा करने के मामले में कोताही करती हैं, और उनको ये लगता है हम तो बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत ताज्जुद पढ़ते हैं, दीनदारी इसका नाम है। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके दीन का एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि वो अपने शौहर का हक़ अदा करे। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है किसी काम से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप फरमाते हैं कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? कहती है मा आलूहु इल्ला खैरा, अय अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ भलाई करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिन्हु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, अय खातून अपने शौहर का ख्याल रख, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी माँ और बहनों, एक मुसलमान औरत शादी के बाद उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है अपने शौहर को सुकून देना। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ़ करना, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं, शादीशुदा लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात बहुत तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है कि शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के हुकूक का ख्याल नहीं करती हैं, अपने शौहरों की जायज़ ख्वाहिशात की तकमील में भी रोड़ा बनती हैं। याद रखो, शादी का और निकाह का ये बंधन ज़िंदगी को गम से दूर करने के लिए और ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए पैदा होता है। मेरे भाइयों, दो चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना, ये गलतफहमी भी दूर कर ली जाए कि साहब ये अहले हदीस लोग नऊज़ुबिल्लाह ये नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, नबी का एहतराम नहीं करते हैं। वल्लाह हमारे तो मसलक और मनहज की ये खासियत है, हमने बड़े बड़े अइम्मा और बड़े बड़े ताबईन और यहाँ तक के सहाबे किराम के अक़वाल व अफ़आल को भी इस बुनियाद पर तर्क किया कि हमें उसके मुकाबले में प्यारे नबी की सही हदीस मिल गई। मेरे भाई, अहले हदीस के ऊपर अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, वल्लाह
ہمارے مسلک و منہج کی بنیاد محبت رسول پر ہے، اور کیوں نہ ہو، محبت رسول کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اے اللہ کے نبی میں اپنے دعا کا اور اپنے وظیفہ کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے دعا کا یا اپنے وظیفہ کا 1/4 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تمہاری مرضی، لیکن اور زیادہ کر لو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے وظیفے کا آدھا حصہ، یعنی دعا کے لیے وظیفہ کے لیے کوئی وقت خاص کر لیا، اب اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2/3 کر لوں، 2/3 کر لوں، آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے اپنا اس پورا وقت اپنا خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب، اگر تم اتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑھو گے تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ کیا معاف ہو جائیں گے۔ پیارے نبی پر درود پڑھنا یہ اتنی فضیلت کا اور اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے رنج و غم کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزو، رنج و غم کو دور کرنا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن کو شاید رمضان میں چھوا تھا۔ اس موبائل کے بغیر ہم 1 منٹ نہیں رہ سکتے، مگر قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں اترا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھوایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے نبی کو تسلی دی جاتی تھی، قرآن کی وہی آیتیں آج ہمیں بھی تسلی دیں گی، آج ہمارے بھی غموں کو دور کریں گی۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو میرے بھائیوں۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی، زندگی میں شاعر کہتا ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ اگر آپ ایسی زندگی کے تصور کر رہے ہیں جہاں آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں، ساری وشز پوری ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں قناعت سیکھیے، زندگی میں قناعت سیکھیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہونے کا ہنر سیکھ لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کے منہ کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بند کر سکتی ہے۔ لالچ کا گھڑا کبھی نہیں بھر سکتا میرے بھائی۔ اللہ نے اگر آپ کو بہت دولت نہیں دی ہے، بہت آپ کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی ہیں، صرف 3 نعمتیں اگر آپ کو ملی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ 3 نعمتیں جس کو مل گئیں، 3 نعمتیں، اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، بدن میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور 1 دن کا کھانا اس کے پاس ہے، اللہ کے نبی فرماتے دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ اگر اپنے بیوی بچوں کے ہلکی پھلکی بیماریوں پر آپ کو تکلیف اور غم ہو لاحق ہوتا ہے، اسی ممبئی کے کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہندوستان کے مختلف شہروں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے اس مریض کے پیچھے لوگ کیسے پریشان ہیں اور کیسے زندگی اور موت کی جد و جہد جاری ہے۔ میرے بھائی اگر ہم صرف اپنے نفس پر غور کریں، اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ اس لیے قناعت سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے بڑا بہترین نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو۔ جب اپنے سے کمزور کو دیکھو گے فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تب اللہ کی نعمت کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام میں غم کے علاج کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے رنج و غم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین اس توحید و سنت کے اس منہج پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس منہج پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا۔ رب العالمین ہر قسم کی مایوسیوں کے
بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ دے اور ہمیں ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ خوشی سے معمور کر دے، ہمیں ایمان و عمل صالح کی زندگی دنیا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔